السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں محمد انصار قربانی اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا پسندیدہ چینل 10 منٹ کی مجلس۔ ناظرین، آئیے آج کی اس مختصر مگر بہت ہی قیمتی مجلس کا آغاز کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10 منٹ کی مجلس قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ کی شہادت۔ حضرت انس بن نضر انصاری رضی اللہ عنہ خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے چچا ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس بن نضر رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ اگر وہ کسی چیز کے بارے میں اللہ کی قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم پوری کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو شجاعت و بہادری سے بھی نوازا تھا، چنانچہ انہیں بدر کی لڑائی میں شریک نہ ہونے کا بڑا صدمہ تھا۔ ان کی تمنا تھی کہ کوئی موقع ہاتھ آئے اور اپنی بہادری کے جوہر دکھائے۔ اتفاق سے جنگ احد کا معرکہ پیش آ گیا، جس میں یہ بڑی شجاعت کے ساتھ شریک ہوئے۔ احد کی لڑائی میں شروع میں مسلمانوں کو کامیابی ملی، مگر آخر میں پہاڑ پر متعین مسلمانوں کے ہٹنے کی وجہ سے جنگ کا نقشہ بدل گیا۔ کافروں نے اس جگہ کو خالی پا کر پیچھے سے حملہ کر دیا اور بھاگتے ہوئے کافر پلٹ آئے۔ مسلمان اس اچانک حملے کی تاب نہ لا کر ادھر ادھر بھاگنے لگے تو انس بن نضر رضی اللہ عنہ نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر کہا، سعد کدھر جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ خدا کی قسم احد پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اتنا کہہ کر کافروں کے لشکر میں گھس گئے اور آخری لمحے تک لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ان کا بدن تیروں سے چھلنی ہو گیا تھا۔ 80 سے زائد تیر و تلوار کے نشان ان کے بدن پر موجود تھے۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، سخت چٹان کا نرم ہو جانا۔ جنگ خندق میں کھدائی کے دوران ایک سخت چٹان نکل آئی۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے نہ ٹوٹنے کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ایک برتن منگوایا اور اس پر چھڑک دیا۔ چنانچہ جو لوگ وہاں موجود تھے وہ کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا، وہ چٹان نرم ہو گئی۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ضربیں لگائی، جس سے چٹان ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بالکل ریت کے ٹیلے کی طرح بکھر گئی۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، عرفات میں وقوف کرنا یعنی ٹھہرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج تو عرفہ میں وقوف کرنے کا نام ہے، یعنی 9 ذی الحجہ کو تمام حاجیوں پر عرفات میں وقوف کرنا فرض ہے۔ یعنی حج کے ایام جو ہے ان میں 9 ذی الحجہ کو جو ہے تمام حاجیوں کو عرفات کے میدان میں ٹھہرنا فرض ہے، حج کے ارکان میں سے ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، دوران طواف کی دعا۔ حضرت عبداللہ بن سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکنین کے بیچ میں یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، ہر فرض نماز کے بعد سورہ اخلاص پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد قل هو اللہ احد اخیر تک پڑھے گا، اس کو موت کے علاوہ کوئی چیز جنت میں داخل ہونے سے نہیں روک سکتی۔ کتنا آسان ہے اور کتنی مختصر صورت ہے، اور کم و بیش یہ ہر ایک کو یاد ہوتی ہے، اس لیے نماز پڑھے اور نمازوں کے بعد جو ہے سورہ اخلاص قل هو اللہ احد کو پڑھنے کا اہتمام ضرور کریں۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، بری تدبیریں کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ بری تدبیریں کرتے ہیں ان کو سخت عذاب ہوگا۔
اور ان کی سب تدبیریں ناکام ہو جائیں گی۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ دنیا کی ظاہری حالت دھوکہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ لوگ صرف دنیاوی زندگی کی ظاہری حالت کو جانتے ہیں اور یہ آخرت سے بالکل غافل ہیں۔ یعنی انسان صرف دنیا کی چیزوں کو جانتے ہیں اور اسی کو حاصل کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ انہیں پتہ ہی نہیں کہ اس کے بعد دوسری زندگی آنے والی ہے اور وہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے۔ لہٰذا دنیا میں لگنے کے بجائے آخرت کی تیاری میں مشغول رہنا چاہیے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ دوزخ کی دیوار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ کی آگ کی قناتوں کو 4 دیواروں نے گھیر رکھا ہے اور ہر ایک دیوار کی چوڑائی 40 سال چلنے کے برابر ہے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ سورہ بقرہ سے علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں میں سورہ بقرہ پڑھو، اس لیے کہ شیاطین و عاصف اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں زیادتی، رزق میں کشادگی اور بری موت سے حفاظت فرمائے تو اس کو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا اور صلہ رحمی کرتے رہنا چاہیے۔ جی تو آپ نے اسلامی تاریخ میں حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ کے بارے میں جانا۔ یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ جو خادم رسول ہے، جنہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً 10 سال خدمت کی، ان کے چچا ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے جب اسلام کی پہلی جنگ ہوئی تھی تو اس وقت یہ اس میں شریک نہیں ہو سکے تھے، اس لیے ان کے دل میں ایک خواہش بھی تھی، ایک غم بھی تھا ان کو کہ یہ اس لڑائی میں شریک نہیں ہو سکے، اس لیے ان کو جو ہے جنگ احد میں موقع ملا۔ جنگ احد کا موقع ملا تو اس میں یہ بڑی بہادری سے لڑے اور لڑتے لڑتے جو ہے اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے۔ تو اسی لیے جو ہے ہمیں بھی تمنا کرنی چاہیے اللہ تعالی ہمیں بھی جو ہے نیک انسان بننے کی توفیق اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان، اپنا مال سب کچھ قربان کرنے کی جو ہے توفیق نصیب فرمائے۔ دوسری چیز کہ اس میں جو ہے ایک سورہ بقرہ پڑھنے کے، سورہ بقرہ کے بارے میں کہ ظاہر سی بات ہے آپ نے 12 حدیثوں میں بھی آتا ہے کہ جس گھر میں جنات و شیاطین ہو اس گھر میں سورہ بقرہ پڑھنی چاہیے۔ سورہ بقرہ قرآن کریم کی ایک ایسی صورت ہے جس کے پڑھنے سے اگر گھر میں پڑھی جائے 41 دن اگر سورہ بقرہ پڑھی جائے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اس گھر میں جو جنات، شیاطین یا اعصاب مصیبتیں ہوں گی انشاءاللہ اس سورت کی برکت سے وہ تمام کے تمام جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تمام طرح کے شروع فتن سے اللہ تعالیٰ اس گھر کی، اس گھر میں رہنے والوں کی حفاظت فرمائیں گے۔ تیسری چیز کہ اگر کوئی شخص چاہے کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو، ہے نا، اس کے مال میں برکت ہو اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو جو ہے محبت کرنے والا بنائے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا بنے، اللہ تعالیٰ نے جو فرائض ہم پہ فرض کیے ہیں اس کو پورا کرے اور لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات کرے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آج کی یہ مجلس آپ کو فائدہ مند لگی ہو، آپ کو آج کی مجلس سے کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور اس ویڈیو کو کم از کم 3 لوگوں تک ضرور شیئر کریں۔ کیا پتہ ہماری اس ویڈیو کو شیئر کرنے کی وجہ سے ان باتوں کو سن کر کوئی ایک بات پر عمل کر لے تو ہمارا بیڑا بھی اس کے ساتھ ساتھ پار ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ بس اب دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، اپنوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔ آج کا سوال یہ ہے کہ کیا قرآن کریم کی وہ کون سی سورت ہے جس کو پڑھنے سے ایک قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے؟ کامنٹ میں ضرور بتائیں۔